السلام علیکم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جس نے مجھے اور آپ کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا۔ اپنی تحریر سنانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے تاکہ میں اپنی نئی نئی تحریریں آپ کو سنا سکوں۔ میری آج کی تحریر کا عنوان ہے میرے مرحوم والدین جب تک ساتھ رہے خوشیوں کے میلے لگے رہے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں جہاں فاطمہ جناح پارک واقع ہے وہاں کبھی رپڑ نامی ایک گاؤں ہوا کرتا تھا۔ میری پیدائش وہاں ہوئی۔ رپڑ گاؤں سے متصل بڑ خانزادہ باڑیاں اور کنالہ سمیت کئی اور بھی گاؤں تھے۔ ہمارے گاؤں میں ایک ہی مسجد تھی جس کے برابر ہمارا گھر تھا۔ مسجد کے صحن میں بہڑ کا ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی وسیع و عریض شاخوں نے ہمارے آنگن کو بھی گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ درخت کی گھنی چھاؤں میں دوپہر کے وقت محلے کی لڑکیاں بالیاں بیٹھ کر سلائی کڑھائی کرتی، سویٹرز وغیرہ بنتی۔ گھر سے چند قدم کے فاصلے پر خیبر گیٹ کے پاس ایک قدیم کنواں تھا جہاں سے گاؤں کی لڑکیاں صبح سویرے مٹی کے 2 گڑھے سر پر اور ایک ہاتھ میں اٹھا کر لاتی اور پانی بھرتی۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ اگر کوئی لڑکی بیمار پڑ جاتی تو دوسری لڑکیاں مل کر اس کے گھر پانی بھر دیتی۔ نمازیوں کے وضو کے لیے مسجد کی ٹینکی بھی روزانہ باقاعدگی سے بھری جاتی۔ جب کوئی نئی نویلی دلہن پہلی بار کنویں پہ آتی تو اسے گھر سے پتاشے دے کر بھیجا جاتا جو دعا کے بعد بانٹے جاتے۔ لڑکیاں دلہن کا سرخ جوڑا دیکھ کر خوشی سے کھلکھلا اٹھتیں، اس سے نئی زندگی کے متعلق خوب سوال و جواب کرتی اور شادی پہ ملنے والے تحفے تحائف کے متعلق پوچھتی۔ گاؤں کے تمام افراد علی صبح بیدار ہوتے، مال مویشیوں کو چارہ ڈالا جاتا، بھینسوں کا دودھ دوہا جاتا، گھر کے بڑے نماز فجر کے بعد ناشتہ کر کے کھیتوں کی طرف چل پڑتے جب کہ بچے اسکول روانہ ہو جاتے اور کچھ اپنے والدین کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے۔ میرے ابو جانوروں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ موسم برسات میں ابو ہمیں ساتھ لے کر جاتے، جہاں پانی کھڑا ہوتا وہاں سرسوں کی ٹہنیاں دھوتے اور سردی سے کانپتے ہاتھوں سے مٹی وغیرہ صاف کر کے سرسوں ہمارے سروں پہ رکھتے اور ہم گھر لے آتے۔ ہماری ایک بھینس وافر مقدار میں دودھ دیتی تھی۔ اس کے خوبصورت لمبے لمبے سینگ تھے۔ ایک بار اس کے ایک سینگ میں کیڑے پڑ گئے تو بے چین رہنے لگی۔ کوئی بھی اس کے پاس جاتا تو بدک جاتی، کسی کو قریب نہ آنے دیتی تھی، مگر ابو کو دیکھتے ہی گویا اس کی جان میں جان آ جاتی۔ ابو نے جانوروں کے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے آدھا سینگ کاٹ کر کیڑے مار دوائی لگا دی، جس کے بعد اسے اس تکلیف سے نجات ملی۔ سردیوں میں بھینسوں بیلوں اور بکریوں کو سردی سے بچانے کے لیے گرم چیزیں کھلائی جاتی۔ ہمارے پاس 2 خوبصورت بیل تھے جن سے ابو کھیتوں میں ہل چلاتے۔ ایک بار وہ ہل چلاتے ہوئے کوئی سفید شے زمین پر ڈالتے جا رہے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کھیتوں میں چینی ڈال رہے ہوں۔ میں اور میری چھوٹی بہن تسلیم کچھ دیر تک یہ منظر دلچسپی سے دیکھتی رہیں، پھر بھاگتے ہوئے گئیں اور تھوڑی سی اٹھا کر منہ میں ڈال لی، مگر وہ بے حد کڑوی تھی۔ تو فوراً ابو کو آواز دی کہ یہ کیسی چینی ہے جس میں مٹھاس ہی نہیں۔ انہوں نے ہماری حالت دیکھی تو فوراً پانی سے کلی کروائی اور پیار سے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ ارے پگلیو، یہ یوریا کھاد ہے جو فصلوں کی اچھی پیداوار کے لیے زمین میں ڈالی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پلنے والی لاتعداد مرغیاں بھی کسی نعمت سے کم نہ تھیں۔ گھر کی گندم، مکئی اور جوار ان کی خوراک تھی۔ ان کے انڈے بیچ کر ہمارے اسکول کی فیس بھری جاتی۔ لکڑیوں کی آگ پر پتیلا رکھا جاتا، پانی میں انڈے ڈالے جاتے، ابلنے پہ انہیں نکال کر اسی پانی میں دودھ شامل کر کے چائے پکائی جاتی۔ اس وقت جراثیم کہاں تھے، اب تو فریج میں بھی انڈے دھو کر رکھنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ گھر کے بڑے تپتی دوپہر کھیتوں میں کام کرتے تو والدہ روٹی
مکھن، لسی، چٹنی اور پانی کی بوتل دے کر ہمیں بیچ دی۔ درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا۔ پلیٹ میں سالن کا بچ جانا ابو کو سخت ناپسند تھا۔ وہ کہتے تھے کہ پلیٹ میں اتنا ہی کھانا ڈالو جتنا کھا سکو۔ رزق کی بے قدری ان سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ میری امی اور ابو بہت محنتی اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ابو کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ گاؤں کے سبھی لوگ ان کی ذہانت پر رشک کرتے۔ سود کی فصل جب پک کر تیار ہو جاتی تو 1 مہینے کے لیے اسے دریا میں ڈبو دیا جاتا۔ 1 ماہ بعد ہم سب بہن بھائی ابو کے ساتھ جاتے۔ وہ ہمیں سود کے چھوٹے چھوٹے گٹھے بنا کر دیتے اور ہم گھر لے آتے۔ دھوپ میں سکھانے کے بعد رات کے وقت سب مل بیٹھ کر اسے صاف کرتے۔ پھر ابو سے کاٹنے کے بعد چارپائیاں بناتے۔ محلے میں کسی کی بھی چارپائی ٹوٹ جاتی تو ابو ہی بنا کر دیتے۔ اسی طرح بارش کے موسم میں اگر کسی کا مکان گر جاتا تو ابو کو بلایا جاتا اور وہ نئے سرے سے مکان تعمیر کرتے۔ امی ابو نے ہم 6 بہنوں اور 1 بھائی کی پرورش انتہائی پیار و محبت سے کی ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ ابو نے کبھی ہم پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا تعلیم حاصل کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، مگر ابو نے سب کی مخالفت کے باوجود ہمیں اسکول میں بھیجا، اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ابو کو نماز اور قرآن شریف پڑھتے دیکھ کر ہمیں بھی مذہب سے لگاؤ ہوا۔ پارک کی تعمیر کے لیے حکومت نے ہمیں گاؤں خالی کرنے کا نوٹس دیا تو ہم لوگ راولپنڈی شفٹ ہو گئے۔ یہاں شفٹ ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ امی کا اچانک انتقال ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد ایسے لگا کہ جیسے ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا ہو، مگر گھر قبرستان بن گیا ہو۔ پھر بھرا گھر اجڑنے کے باوجود بھرا گھر ہونے کے باوجود ڈسنے لگا۔ ہم سب بہن بھائی ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ ایسے میں ابو کے بے لوث پیار محبت نے ہمیں رفتہ رفتہ معمول کی زندگی پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بھائی جان کی ملازمت کے بعد ابو کو سکون کے چند لمحات میسر آئے تو پوری دل جمعی کے ساتھ مسجد کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں اپنی مسحور کن آواز میں اذان دیتے۔ ان کی آواز میں بڑی کشش تھی، شاید اس کی وجہ مسلسل تلاوت تھی، اور وہ روزانہ رات کو سورۃ الملک، سورۃ مزمل اور سورۃ واقعہ کی تلاوت کرتے۔ مسجد کے خادم بابا تو بہت خوش تھے کیونکہ ان کے زیادہ تر کام انہوں نے اپنے سر لے لیے تھے۔ امی کے انتقال کے بعد ابو ہی ہمارا کل اثاثہ اور سہارا تھے، لیکن وہ بھی ہمیں اتنی جلدی چھوڑ کر اپنے رب سے جا ملیں گے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ایک روز ابو کو پیٹ میں سخت تکلیف ہوئی۔ بھائی جان انہیں کمپلیکس ہسپتال لے کر گئے۔ ٹیسٹ وغیرہ کروانے پر پتہ چلا کہ انہیں معدے کا کینسر ہے۔ یہ سن کر ہم سب کے ہوش اڑ گئے۔ ہم یہ اندوناک خبر سن کر ابو کو بتائے بغیر انہیں گھر لے آئے۔ چند روز بعد ڈاکٹر نے آپریشن کی تاریخ دے دی۔ اسپتال جانے سے قبل انہوں نے نہا دھو کر سفید کپڑے پہنے، سب کے سروں پہ دستے شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ ان کی جیب میں ہر وقت ایک چھوٹی سی کنگھی ہوتی تھی۔ گلی میں آ کر اپنی موتیوں جیسی سفید داڑھی پہ کنگھی پھیری، گھر کی طرف آنکھ بھر کے دیکھا۔ گلی کے مرد، عورتیں، بچے سبھی جمع ہو گئے۔ سبھی کو سلام کیا، ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی۔ گاڑی میں بیٹھے پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ شاید یہ جدائی کی گھڑی تھی، ایسی جدائی جس کا انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ابدی ہے۔ آپریشن کے بعد ابو کو خون کی ضرورت تھی۔ ہر بیٹی یہی چاہتی تھی کہ ان کا خون ان کے پیارے ابو کو لگ جائے اور وہ نئی زندگی پا لیں، مگر مردوں کے ہوتے ہوئے ایسا کب ممکن تھا؟ انہیں خون دینے والوں کی لائن لگ گئی۔ مسجد میں آنے والا ہر شخص اپنا خون دینے اسپتال پہنچ گیا۔ پھر ابو کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ ہم سب دکھی دل اور غم زدہ آنکھوں سے باہر کھڑے آپریشن کی کامیابی اور ان کی صحت یابی کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپریشن کامیاب ہو گیا، مگر دوسرے روز ان کی طبیعت بگڑنے لگی، بلڈ پریشر کم ہونے لگا اور وہ آہستہ آہستہ موت کی طرف جانے لگے۔ سب ہی حیران تھے کہ کامیاب آپریشن کے بعد تو سب کچھ ٹھیک تھا، پھر یہ کیا ہوا؟ بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں جو خون لگایا گیا تھا وہ ٹھیک نہ تھا، جس کی وجہ سے طبیعت بحال نہ ہو سکی۔ ڈاکٹرز نے ابو جان کی
جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے جو وقت مقرر کر رکھا ہے، اس سے آگے ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ صبح 10 بجے ہمارے پیارے ابو ہم سب کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ بلا شبہ ماں باپ کی جدائی کا غم سب سے المناک سانیہ ہے۔ ہر لمحہ ساتھ رہنے والے رشتے جب آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں تو پھر ہم زندگی بھر ان کی راہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ والدین کا سایہ اگرچہ سب بچوں کے لیے ایک یکساں ہوتا ہے، لیکن بیٹیوں کو اس سائے سے محرومی کا احساس اس وقت مزید شدت سے ہوتا ہے جب ان کی ڈولی اٹھتی ہے اور سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنے والا پیشانی پہ بوسے دے کر آنکھوں میں اتری نمی کو ہمت سے سہ جانے والے والدین ان کے پاس موجود نہیں ہوتے۔ بابل کے گھر اپنی مرضی سے سوتی جاگتی، شور مچاتی اور اپنی پسند کے کھانوں کی فرمائش کرنے والی والدین کی لختے جگر، نور نظر، لاڈو پلی بیٹیاں جب گھر سے رخصت ہو کر سسرال جاتی ہیں تو کئی اچھے برے خیالات ذہن میں ایک ہلچل سی مچا دیتے ہیں۔ ایسے میں والدین کی کمی کس شدت سے محسوس ہوتی ہے، یہ صرف بیٹیاں ہی جانتی ہیں۔ پوری دنیا میں ہر سال مدر فادر ڈے منایا جاتا ہے۔ بے شک والدین کا دن منائیں، مگر سال میں ایک بار نہیں، بلکہ ہر پل، ہر لمحہ، ہر وقت انہیں خوش رکھیں اور خود بھی خوش رہیں۔ قدر کیجیے ان عظیم ہستیوں کی کہ ہمارا دین تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ہر وقت حسن سلوک سے پیش آنے کا درس دیتا ہے۔ ان کی طرف پیار سے دیکھنے پہ بھی اجر ملتا ہے تو پھر ان کی خدمت پہ کیا کیا اجر ملے گا۔ اپنے والدین کی دل و جان سے خدمت کریں، انہیں ہمیشہ پیار کی نظر سے دیکھیں، انہیں جھڑکیں نہ، ان کی طرف غصے سے دیکھیں۔ یہ ہمارے پاس چند دن کے مہمان ہیں، ان کی وجہ سے گھر میں نہ صرف رونق اور بہاریں ہوتی ہیں، بلکہ انہی کی وجہ سے گھر میں رزق کے دروازے بھی کھلے رہتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، امن و سکون رہتا ہے اور خوشی کے میلے لگے رہتے ہیں۔